ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سچ فرمایا سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اگر اس دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی کے طور پر استعمال کر لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کسی پہلو کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آیت قرآنیہ کے ساتھ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت فرمائی تھی، جس کے راوی ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دلی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت اور دین کے تابع نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا۔ تو میرے بزرگوں، قرآن و حدیث میں بیشتر مقامات پر مسلمانوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہی میں اللہ رب العالمین کی محبت اور ان کی اطاعت پنہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو، اللہ کا رسول تمہیں جو دے رہا ہے اسے لے لو، اور جس سے منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو اس کے اثرات ہمیں دنیا میں بھی محسوس ہوں گے، مرتے وقت بھی محسوس ہوں گے، قبر میں بھی محسوس ہوں گے اور محشر میں بھی محسوس ہوں گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنی رہے، نہ یہاں کوئی تکلیف درپیش ہو
اور نہ وہاں ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، انہی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے یہ اعلان فرمایا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی در حقیقت حب الہی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، ہم اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ سے محبت کے دعوے کا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے اگر اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت ہمارے درمیان لے کر آئے ہیں، پابندی کے ساتھ ہم اس پر عمل کریں، پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے والے کے لیے بشارت ہے جنت کی، آخرت کی نعمتوں کی، سرفرازی کی، کامیابی کی، لیکن جو فرما برداری نہیں کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی جھنجھوڑتے ہوئے اور کچوکے لگاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی بھی مخالفت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس پر مصیبت کو مسلط فرما دیں گے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان والا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح معنی میں دل کی گہرائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرے؟ آپ کے کسی حکم کی بھی مخالفت کرنا، آپ کے ڈھنگ طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، یہ ایمان والوں کی نہیں بلکہ منافقوں کی علامت ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، اگر اس کے لیے ان کا دنیاوی نقصان بھی ہو گیا تب بھی انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ کی خوشنودی کے لیے ہر مشکل کو جھیلنا اور ہر نقصان کو برداشت کر لینا وہ گوارا کرتے تھے، لیکن صحابہ آپ کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزاریں یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی انگلی سے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی انگلیوں میں آگ کے انگارے پہنتے ہو۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اسے کسی دوسرے کام میں لے آنا، اسے کسی اور مصرف میں استعمال کر لینا۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سچے جانثار تھے۔ صحابی کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھ سے پھینکا ہے، اب وہ اس لائق ہی نہیں رہی کہ میں اسے اپنا ہاتھ لگاؤں، اب وہ اس لائق ہی نہیں رہی کہ میں اسے ہاتھ لگاؤں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور حقیقت میں محبت کرتے ہو تو تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنی پڑے گی۔ اطاعت رسول کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ہدایت جیسی عظیم الشان دولت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت رسول کے ساتھ ملزوم کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دلی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت اور دین کے تابع نہ ہو۔ ایک مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کو بھی انجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ اسلام اس بارے میں کیا فرمان جاری کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا کوئی بھی عمل قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی من مانی زندگی گزارتا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو ایسا آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی جان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ قیمتی ہوں یا غیر قیمتی، تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بولے اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اسی موقع سے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ جو جتنا بڑا مطیع و فرما بردار ہوگا وہ اتنا ہی بڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہوگا، اور جو شیدائیت کے معاملے میں پیچھے بھاگے گا، جان نثاری کے معاملے میں اپنے قدموں کو ہٹائے گا، پھر دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی،
لیکن آخرت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحابہ بے انتہا اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فاتح ایران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دنیا کی سپر پاور طاقت کسریٰ پر حملے کا ارادہ کیا تو کسریٰ کے بادشاہ نے مذاکرات کے لیے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ تواضع کے طور پر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا کھانے لگے تو کھانے کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کھانے کا ایک نوالا چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی حدیث یاد آ گئی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نوالا اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ برابر میں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی مار کے اشارہ کیا کہ حذیفہ یہ شاہ کسریٰ کا دربار ہے جو دنیا کا سپر پاور ہے، اس دربار میں اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو تمہاری اہمیت ان کی نگاہوں سے گر جائے گی، تمہارا جو رعب و دبدبہ ان پر پڑ رہا ہے وہ کافور ہو جائے گا، اور مذاکرات میں جان پیدا نہیں ہو پائے گی۔ قربان جائیے صحابی رسول، رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بھری مجلس میں کہنے لگے اتترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، کیا میں ان ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ بات بنے یا نہ بنے، میرا نفع ہو یا نقصان، میری جان بچے یا چلی جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہماری حالت دیکھیے، آج ہماری حالت کیا ہے؟ نہ ہمیں کپڑا پہننے کا سنت طریقہ معلوم، نہ ہمیں کھانا کھانے کا سنت طریقہ معلوم، نہ ہمیں راستے پر چلنے کا سنت طریقہ معلوم، حتیٰ کہ ہمیں طہارت خانے میں جانے کا بھی سنت طریقہ نہیں معلوم۔ تو میرے بزرگوں، یہ چیزیں یوں ہی تو معلوم ہونے سے رہیں، اگر ان کی فکر ہو تو یہ چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جو انسان کو معلوم نہ ہو سکے۔ انسان اپنی کامیابی کے لیے، ترقیات کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے کہاں سے کہاں کا سفر کرتا ہے، اور بہت سے اللہ کے بندے تو دنیا سے چاند پر چلے گئے، کوئی ستاروں پر چلا گیا، کسی نے سمندر کی تہ میں اپنی کمندیں ڈال دی۔ یہ چیز اس سے زیادہ مشکل نہیں، آسان، لیکن یہ آسانی اس وقت آسان ہے جب ہمارے اندر فکر ہو، اور اگر فکر ہی نہ ہو تو بہت مشکل۔ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے جن کو آج پانی پینے کا سنت طریقہ بھی نہیں معلوم کہ پانی کس طریقے سے پینا چاہیے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو قدم قدم پر درپیش ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب پانی پینے کا ارادہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو، دیکھ کر پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو، اور پانی پینے کے بعد اللہ کی تعریف میں الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ صحابہ ہمارے جیسے نہیں،
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ کی ہر ادا کو اختیار کرنے کی ہمہ وقت ان کو فکر رہتی تھی۔ چاہے کسریٰ کا دربار ہے، مہذب لوگوں کی مجلس ہے، ہاتھ سے نوالا گرتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا کوہنی مار کے اشارہ کرتا ہے کہ حذیفہ ایسا مت کرو، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور کسی ایمان والے مرد و زن کے لیے یہ بات جائز اور درست بھی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی ایمان والے مرد کے لیے اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو کسی کام کا حکم دے اور وہ اس کی مخالفت کر جائے، وہ ان کی خلاف ورزی کر جائے، یا وہ اس میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تم میری یا میرے رسول کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرو گے تو صحیح گمراہی میں تم کو مبتلا کر دیا جائے گا، تم گمراہ سمجھے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو پہلے دسترخوان بچھاؤ، دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے گٹوں تک دھو لو، بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی شروعات کرو، ایک زانو یا دو زانو بیٹھ کر کھانے کی شروعات کرو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، جلا ہوا مت کھاؤ، جلتا ہوا مت کھاؤ، جلا کے مت کھاؤ، ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اسے ضائع نہ کرو بلکہ اٹھاؤ، صاف کر کے استعمال میں لے آؤ۔ کھانے کے بعد اچھی طریقے سے کلی کرو، منہ صاف کرو، ہاتھوں کو صاف کرو، اور پھر اللہ رب العالمین کا استحضار کر کے کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، اگر کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ تو کھانا کھانے کے بعد اسے دعا دو، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور کہو اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے آپ بھی اسے کھلائیے، جس نے مجھے پلایا ہے آپ بھی اسے پلائیے، جس نے میرا خیال رکھا ہے آپ بھی اس کا خیال رکھیے۔ اس طریقے کی دعائیں دیجیے۔ لیکن المیہ ہے اس بات کا کہ آج دنیاوی واہیات میں تو ہمارا دماغ سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایمان والے کو زندگی گزارنے کے لیے کون کون سی سنتوں کی ضرورت پڑتی ہے، ادھر ہمارا دماغ بالکل نہیں چلتا، بالکل نہیں چلتا۔ آج دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر کھانے کو کس قدر ضائع کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انگلیوں کو بھی صاف کر لیا کرو، جس پلیٹ میں کھاؤ وہ پلیٹ بھی صاف کر لیا کرو، رزق کے کسی حصے کو ضائع مت کرو، کسی بھی حصے کو ضائع مت کرو۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے دانے میں خیر و برکت رکھی، کون سا دانہ ہمارے اندر جائے اور اس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی لقمہ گر جائے اسے اٹھا کر صاف کر کے استعمال میں لے آؤ، اسے پھینکو، یہ اللہ کے رسول کی سنت۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے بندو
میرے پیغمبر کا اعلان سنو، اور پیغمبر سے اللہ نے کہا تم اعلان کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع اور اطاعت ہم کرنے لگیں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا، جس کی ضرورت ہر ایمان والے کو، جس کی ضرورت ہر ایمان والے کو۔ تو یہ چند باتیں اصلاحی طور پر ہم نے اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق بیان فرمائی۔ اب اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے۔ اس 12 ربیع الاول کے اندر ہم جتنے بھی وہ کام جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا جز سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو ان کاموں کے انجام دینے سے روک لیں۔ ڈھول بجانا، گانا بجانا، یہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں، لیکن 12 ربیع الاول کے دن ہر چوراہے پر، ہر گلی پر ہمارے بچے بوڑھے گانے بجاتے ہیں، ڈولبی وغیرہ لگاتے ہیں، میوزک بجتے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، سوائے اس کے کہ ہم آپ کے طریقے سے ہٹ کے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی خرافاتی چیزیں ہیں جن سے بچنا ایک ایمان والے کی ذمہ داری، اور ان سے بچ کے زندگی گزارنا یہی اطاعت رسول، یہی اطاعت رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی مشایعت میں ہمیں اور آپ کو اس طریقے کی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے جس حرکت کی وجہ سے مذہب اسلام بدنام ہو جائے، جس حرکت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر پر داغ لگ جائے۔ ایسی کوئی حرکت ہم کو نہیں کرنی، بلکہ اس دن زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، آپ جو دین لے کر آئے تھے اس دین کی اسٹڈی کرو، آپ کی سنتوں کی معلومات کرو۔ اللہ کے رسول اس دن اندھیرے پن میں، تاریکی پن میں روشنی بن کر آئے تھے، روشنی، انقلاب لے کر آئے تھے، انبیاء کے امام بن کر آئے تھے، ہم سب کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو، روزہ رکھو، تسبیحات کا ورد کرو، اور کثرت سے اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر منافقت سے براءت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ شور شرابہ، یہ ہلہ ہنگامہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنے کی خود بھی فکر کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی روکیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔